بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو ہے وہ ہے رشیا ٹو پولینڈ، مطلب آپ رشیا سے پولینڈ کس طرح بائی روڈ جا سکتے ہیں، یا بائی کار، بائی بس، بائی ٹرین، اس طرح آپ کس طرح جا سکتے ہیں رشیا سے پولینڈ میں۔ تو اکثر لوگ جو ہے ایجنٹس وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ رشیا سے آپ کو ہم پولینڈ لے کر جائیں گے، یا فن لینڈ آپ کو مطلب لے کر جائیں گے، اور ان سے کچھ پیسوں وغیرہ کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، ایک اور جو میں نے بنائی تھی فرام رشیا ٹو فن لینڈ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فرام رشیا ٹو پولینڈ، آپ کس طرح جا سکتے ہیں۔ تو رشیا سے پولینڈ تک جانے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو رشیا کا ویزا چاہیے۔ آپ کے پاس جب رشیا کا ویزا ہوگا تو پھر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں پولینڈ جانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس رشیا کا ویزا ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو رشیا کا ویزا مل جاتا ہے اور آپ رشیا ٹریول کر لیتے ہو، تو آپ اگر سینٹ پیٹرز برگ سے آپ پولینڈ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ رشیا کا ایک شہر ہے، کلینن گریڈ نام ہے اس کا۔ یہ ایک بہت پرانا شہر ہے، یہ پہلے جرمنی کا ہوا کرتا تھا، ابھی رشیا کے قبضے میں آ گیا ہے اور اب رشیا کے پاس ہے۔ تو کلینن گریڈ آپ کو جانا پڑے گا، اور کلینن گریڈ جو سٹی ہے اس کے لیے مطلب آپ کے پاس رشیا کا ویزا ہونا چاہیے۔ تو سینٹ پیٹرز برگ سے آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو سینٹ پیٹرز برگ سے کلینن گریڈ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 900 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اب آپ اگر ٹرین میں جانا چاہتے ہیں سینٹ پیٹرز برگ سے کلینن گریڈ، اگر آپ ٹرین میں جانا چاہتے ہیں تو ٹرین جس روٹ سے جاتا ہے اس میں اسٹونیا، لٹویا اور لتوانیا کنٹری کے بارڈرز آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس تو رشیا کا ویزا ہے، آپ کلینن گریڈ جا سکتے ہو، لیکن اگر آپ ٹرین میں جانا چاہتے ہیں تو ان تینوں کنٹریز کے پھر آپ کو ٹرانزٹ ویزوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ٹرین میں آپ جاتے ہیں، آپ بائی لینڈ جانا چاہتے ہیں تو بارڈرز میں وہ آپ کے ٹرانزٹ ویزے چیک کریں گے، کیونکہ آپ شنگن ایریاز کی حدود میں داخل ہو چکے ہو۔ پھر تو ٹرین میں پھر جب وہ بارڈرز میں جو مطلب لوگ ہوتے ہیں جو پاسپورٹس وغیرہ چیک کر لیتے ہیں، تو وہ اب آپ سے ٹرانزٹ ویزے کی وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ لٹویا کے بارڈر پہ آپ کو لٹویا کا ٹرانزٹ ویزا شو کرنا پڑے گا، اور اسٹونیا میں ان کا جس طرح ٹرانزٹ ویزا ہے وہ آپ دکھائیں گے ان کو، اور اس طرح لتوانیا جو ہے اس کا بھی آپ کو ٹرانزٹ ویزا شو کرنا پڑے گا۔ تو سینٹ پیٹرز برگ سے کلینن گریڈ جو ہے وہ نزدیک پڑتا ہے، 900 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ ماسکو سے جانا چاہتے ہیں تو ماسکو سے آپ ٹرین پکڑیں گے، اور ماسکو سے کلینن گریڈ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا ہے، لیکن ماسکو کا فاصلہ جو ہے وہ تھوڑا سا 200-300 کلومیٹر جو ہے وہ زیادہ ہے سینٹ پیٹرز برگ سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دو کنٹریز کے بارڈرز آئیں گے، آپ کراس کریں گے، ایک بیلاروس کا ہے اور ایک جو ہے وہ لتوینیا۔ ان دونوں کے ٹرانزٹ ویزے آپ لیں گے ان سے، وہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے وہاں سے۔ تو یہ جو کلینن گریڈ ہے یہ اصل میں لتوینیا اور پولینڈ کے بیچ میں ہی ہے، کلینن گریڈ کا جو شہر ہے رشیا کا۔ تو آپ ماسکو سے جب جائیں گے تو بیلاروس اور لتوینیا کا ٹرانزٹ ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر آپ بائی ٹرین جانا چاہتے ہیں تو کلینن گریڈ، تو آپ کو پھر ٹرانزٹ ویزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس رشیا کا ویزا ہے اور آپ بائی ایئر جانا چاہتے ہیں، آپ
جہاز میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا پھر آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی کنٹری کا ٹرانزٹ ویزا نہیں چاہیے. آپ رشیا کے ویزے پر ہی کلینن گریڈ جا سکتے ہو. کیونکہ ٹرانزٹ ویزا وہ اس لیے مطلب مانگتے ہیں کہ مطلب کافی لوگ جو ہیں وہ پھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں، ٹرین سے اتر جاتے ہیں لتوینیا یا بیلاروس یا جس طرح میں نے آپ کو اسٹونیا کا کہا، لٹویا کا. انہیں یہ ڈر ہوتا ہے مطلب کہ یہ لوگ پھر وہاں سے اسکپ نہ ہو جائے ٹرین سے. اکثر لوگ ٹرائی کرتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے، رسک ہے، خطرہ ہوتا ہے اس میں، کافی اسٹرکٹ رولز ہوتی ہیں ان کی، لیکن کچھ لوگ ٹرین سے اتر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایجنٹ سے مل کے وہ کچھ سین بنا لیتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے. اور آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، اس طرح بہت بڑا رسک ہوتا ہے، آپ جیل میں بھی جا سکتے ہو. تو ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں. تو بائی پلین اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کے پاس صرف رشیا کا ویزا ہونا چاہیے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ بائی لینڈ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ٹرانزٹ ویزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ ٹرانزٹ ویزا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بائی ایئر جانا پڑے گا. آپ کے پاس صرف رشیا کا ویزا ہونا چاہیے. کیونکہ کلینن گریڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جتنے بھی شنگن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح انٹر نہیں ہو سکتے. وہ ای ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تبھی ان کو مطلب پرمیشن ملے گی وہاں پر جانے کے لیے. کیونکہ یہ مطلب ایک ایسی سٹی ہے جس میں مطلب کافی وارز ہو چکے ہیں، تو مطلب اس میں کافی انویسٹیگیشن وہ کرتے ہیں رشینز. تو اب جب آپ کلینن گریڈ پہنچ جاتے ہیں تو کلینن گریڈ سے پھر پولینڈ کا ایک شہر ہے، اور اس شہر کا نام جو ہے وہ ہے ڈگنیس، کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا. وہ کلینن گریڈ سے تقریباً 164 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مطلب 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے وہاں پہ. گڈانس کچھ اس طرح کا نام ہے، یہ پولینڈ کا ایک شہر ہے. تو وہاں سے پھر بسز جاتی ہیں وہاں پہ کلینن گریڈ سے، اور کلینن گریڈ سے مطلب 2-3 گھنٹے میں آپ پولینڈ کے یہ جو شہر ہے پولینڈ کا جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیا، گڈنیس کچھ اس طرح کا نام ہے، شاید میں غلط بول رہا ہوں لیکن اس طرح کا ہی کچھ نام ہے، گڈانس کچھ اس طرح نام ہے. وہاں کلینن گریڈ سے یہ 164 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مطلب 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے بائی بس میں، اگر آپ بائی بس جاتے ہیں تو کلینن گریڈ سے آپ پولینڈ اس طرح پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو پھر پولینڈ کا ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ کلینن گریڈ سے جب آپ روانہ ہوں گے پولینڈ کے سٹی کی طرف، تو کلینن گریڈ جب آپ ایگزیکٹ کریں گے تو وہاں پہ یہ ہے کہ رشیا کا جو مطلب بارڈر ہے وہ چیک کریں گے، آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، پولینڈ کا ویزا. پھر وہاں سے جب آپ کلیئر ہو جاتے ہو تو پولینڈ کا بارڈر آئے گا اور وہ آپ کا ویزا وغیرہ چیک کریں گے. کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ رشیا سے پولینڈ میں انٹر ہو رہے ہو تو ویزا تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر تو یہ رشیا کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے اور آپ کلینن گریڈ جو سٹی ہے اگر آپ ادھر پہنچ جاتے ہو تو وہاں سے پھر پولینڈ صرف 164 کلومیٹر ہے. مطلب 2-3 گھنٹے کا بائی روڈ راستہ ہے وہاں پہ. تو لوگ جب کلینن گریڈ جاتے ہیں تو وہاں سے پولینڈ بھی وہ پھر جا سکتے ہیں ٹورزم کے لیے اگر آپ کے پاس پولینڈ کا ویزا ہے تو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کافی لوگ انلیگل جانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں سے پیسے وغیرہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح آپ کو مطلب ہم پہنچا دیں گے. لیکن یہ بے وقوفی آپ بالکل نہ کریں، کیونکہ بہت اسٹرکٹ رولز ہیں وہاں پہ، کافی ٹائٹ سیکیورٹی ہے بارڈرز کی، تو بہت مشکل ہے وہاں سے جانا اس طرح. تو آپ کے پاس اگر پولینڈ کا ویزا ہے تو آپ آرام سے بائی ٹرین آپ جا سکتے ہو رشیا سے، اور مطلب آپ کافی انجوائے کر سکتے ہو. ٹورزم کے مقصد سے اگر آپ جا رہے ہو تو مطلب آپ بہت کافی چیزیں انجوائے کر سکتے ہو وہاں پہ. تو یہ آج کی پوری ویڈیو تھی کہ آپ رشیا سے کس طرح پولینڈ بائی ٹرین آپ جا سکتے ہو. تو یہ پورا طریقہ کار ہے اس کا کہ مطلب آپ
کا کبھی پلان ہوا رشیا سے آپ پولینڈ ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہو بائی ٹرین، اور آپ اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو اپنی جرنی پوری طرح سے، تو آپ کو اس طرح جانا پڑے گا، کلین گریڈ شہر آپ کو جانا پڑے گا، وہاں سے پھر آپ پولینڈ جا سکتے ہو، 1-2 گھنٹے کا راستہ ہے، تو ایزیلی آپ جا سکتے ہو رشیا سے پولینڈ۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔